بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے ایک گاؤں کی ایک ایسی داستان سنانے جا رہا ہوں کہ جو پڑوس میں رہنے والے تھے، محبت ہو جاتی ہے اور پھر محبت خون خرابے تک پہنچ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس انکوائری ہوتی ہے اور باپ کو جیل میں جانا پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانیت سوچ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یو پی کے اندر، میرٹھ شہر کے اندر، مسلمان گھرانے کے اندر ثانیہ قریشی نامی لڑکی کو اپنے پڑوس میں رہنے والے وسیم سیفی سے محبت ہو جاتی ہے، اور یہ محبت کی وجہ ان دونوں کے گھرانوں کی طرف سے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور ان کی محبت میں اضافہ ہونا، یہ گھروں کی اور خاندانوں کی آزادی کی وجہ سے ہوا۔ جب محبت آگے بڑھتی گئی اور ثانیہ کے باپ کو اور اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے ثانیہ کو خوب سمجھانے کی کوشش کی، ہر تدبیر ناکام رہی، لیکن ثانیہ ہے کہ ماننے کو تیار نہیں۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ باپ نے سمجھانے کے باوجود وہ جب نہیں مانی تو اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہ وہ لوگ کرائے سے رہنے لگے۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، یہ محبت آگے بڑھ چکی تھی، معاملہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ اس لیے یہ دونوں، ثانیہ قریشی اور وسیم سیفی، یہ دونوں آپس میں چپکے چپکے ملتے تھے، اور جب واپس اس کے باپ کو پتہ چلا تو باپ کے دل کے اوپر یہ ناگوار گزرا۔ بہت کچھ سمجھانے کے باوجود جب یہ سمجھ میں نہیں آیا تو باپ نے یہ طے کیا، یہ ارادہ کیا کہ اب ثانیہ کو بھلانے کے لیے، اس کے محبت کو، اس کے پیار کو بھلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے مجھے کچھ ایسا اقدام کرنا پڑے گا کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس کو بھول جائے۔ چنانچہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا سہارا لے کر رات کی تنہائی میں، جب پوری انسانیت سوئی ہوئی ہے، اور یہ باپ اپنی بیٹی کو لے جا کر ایک جانور کی طرح اس کو پچھاڑتے ہیں اور اس کے سر کو تن سے جدا کرتے ہیں۔ انسانیت اور حیوانیت اور درندگی کی حد ہو گئی کہ کوئی اور نہیں، سگا باپ اپنی سگی بیٹی کو، اپنے جگر گوشے کو ذبح کر رہا ہے۔ اور بات کتنی ہے؟ پیار اور محبت کی بات ہے۔ پیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے، اس کو قبرستان پہنچا دیا جائے۔ یہ طریقہ بالکل غلط نہیں تھا۔ باپ نے اپنی بیٹی کا سر تن سے جدا کر دیا، اور بات یہاں نہیں رکی، معاملہ آگے بڑھتا گیا۔ باپ نے اس کے تن کو کئی اور جگہ پھینک دیا اور اس کے سر کو ایک تھیلے کے اندر بھر کر ایک نالی میں پھینک دیا۔ حالانکہ کوئی بھی انسان تو انسان، جانور کے ساتھ بھی معاملہ نہیں کرتا، اور باپ نے سگی بیٹی کے ساتھ، بھائی نے سگی بہن کے ساتھ یہ شیطانی اور انسانی سے گرا ہوا عمل پیش کر کے اپنے خاندان کو، مسلمانوں کو اور اپنے شہر والوں کو شرمندہ کر دیا۔ جب پولیس انکوائری ہوئی تو کچھ بچے اس نلی کے پاس، جو نالی میں ایک نالی کے قریب ایک میدان تھا، وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان کو یہ لاش ملی، یہ سر ملا۔ انہوں نے پولیس میں جا کر اس کو سونپ دیا۔ پولیس نے انکوائری کی، ثانیہ کے گھر پہنچے، اس کے باپ سے تحقیق کی تو اس کے باپ جھوٹ بولنے لگا، گول مول باتیں کرنے لگا، ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ جب آدمی مجرم ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور اس کا دل انسانیت سے، محبت سے ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ہر حربے اور تمام تدبیریں اپنا لیتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔
पुलिस ने इंक्वायरी यहां तक की कि सानिया कहां पर है। बाप ने झूठ बोला कि अपने खाला के घर गई है। फिर पुलिस ने कहा कि हमारी इनसे बात करवाओ, तो कहा उसके पास कोई कांटेक्ट नंबर बिल्कुल नहीं है। अब पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल गया। इन्होंने इस मामले को संगीनी से सीरियस लिया और बहुत कुछ जांच पड़ताल के बाद मामला यहां तक पहुंचा कि बिलाखिर बाप को कबूल करना पड़ा कि वाकई उसने मर्डर किया है, वाकई उसने अपने हाथों से अपने जिगर गोशे को मार डाला, उसके सर को तन से जुदा कर दिया। तो इसने उसके सर को तन से जुदा तो कर दिया, इसकी मोहब्बत को खत्म कर दिया, लेकिन इसने क्या किया? इसने अपनी दुनिया भी बर्बाद की, अपनी आखिरत भी बर्बाद की। दुनिया के नजरों के अंदर भी ये जलील और रुसवा हो गया, और अल्लाह की नजरों के अंदर और आखिरत के अंदर जो हिसाब खतरनाक हिसाब होने वाला है, उसका तो हम कोई गुमान ही नहीं कर सकते। किसी आम इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का मर्डर है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। और मोमिन का कत्ल करना, कुरान में खुद अल्लाह फरमाते हैं कि जो कोई किसी मोमिन बंदे का जानबूझकर कत्ल करेगा फजज़ाउ जहन्नम खालिदन फीहा, उसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए इसने जो काम किया हम इसकी मजम्मत करते हैं, और सानिया को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, इसके लिए हम दुआ करते हैं। अब इस तरह के वाकयात, इस तरह कोई और सानिया का मर्डर ना हो, कोई और सानिया मारी ना जाए, किसी और का हक न छीना जाए। प्यार के नाम पर, सिर्फ प्यार की वजह से किसी को कत्ल करना न इंसानियत इजाजत देती है, न शरीयत और इस्लाम उसकी इजाजत देता है। इसलिए इस तरह के वाकयात पेश ना आए, इस तरह के मामला समाज के अंदर, खानदान में, मुआशरे में, हमारी सोसाइटी के अंदर, मुल्क के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी पेश ना आए। हमें उसके लिए क्या करना है? इसके लिए कुछ तदबीरें हैं, कुछ रास्ते हैं, वो हमको अपनाने पड़ेंगे, इसको समझना पड़ेगा। और अगर नहीं तो फिर इस तरह के वाकयात और भी जन्म ले सकते हैं, मुमकिन है। सबसे पहले ये कि माँ बाप को देखकर औलाद रहनी करनी सीखती है। माँ बाप ही जब आजाद ख्याल के हो, फ्री माइंड हो, तो फिर ये जरासीम औलाद के अंदर आते हैं और फिर तरबियत का फुकदान होता है, तरबियत में कमी आती है, और औलाद की तरबियत जिस तरह करनी चाहिए, उसकी रहनी करनी, उठना बैठना, वो तमाम चीजें खत्म हो जाती है। अरे इस्लाम तो ये कहता है लड़का लड़की बालिग हो जाए, इनका बिस्तर अलग कर दो, थोड़ी समझ आ जाए, बिस्तर अलग कर दो, यहां तक शरीयत तालीम देती है। लेकिन आज मुसलमान फ्री माइंड के नाम पर, आजादी के नाम पर और मगरिब और यूरोपियन कल्चर के नाम पर इतना आगे बढ़ चुका है कि खुद अपने पांव पर और कुल्हाड़ी मारता है। तो सबसे पहले माँ बाप को चाहिए कि वो उसूल और ज़वाबित की रोशनी में, कुरान और सुन्नत के दायरे में खुद पहले अपनी तरबियत करे, अपने आप को सीधे रास्ते पर लाए और फिर अपने औलाद की बेहतरीन तरबियत करे। दूसरे नंबर पर कि अपने अड़ोस पड़ोस में जो गैर महरम है, बालिग लड़का लड़की है, इनका इख्तिलात ना हो, इनका मिलन ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जाए। आज के जमाने के अंदर माफ करना, मुंह बोली बहन बना ली जाती है, और इसी तरह कहा जाता है ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, मैं इसको मां मानता हूं। इसी तरह लड़की कहती मैं उसको अपने बाप की तरह मानती हूं, और लड़का कहता है मैं इसको अपनी बहन मानता हूं। क्या तेरे घर के अंदर तेरी सगी बहन नहीं है, तेरा सगा भाई नहीं है? तो औरों को बहन और औरों को भाई बनाने चलाए। सगी बहन को न जायदाद में हिस्सा मिलता है, न ईद के दिन खुशी के मौके पर कोई हदिया दिया जाता है, और गैरों के यहां बड़ी बड़ी रकमें वसूल की जाती है और उन्हें अता की जाती है। तो इस पर रोक लगाई जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए कि अपने बच्चों और बच्चियों को गैर महरम के साथ इख्तिलात ना हो। और दीनी और दुनियावी तालीम के अंदर भी इसके अंदर फ़र्क होना चाहिए, दोनों की अलग अलग तरबियत होनी चाहिए। और अपनी नज़रों के सामने अपने बच्चों को पढ़ाओ,
ان کے ہاسٹل کے حوالے نہ کرو، ان کے دوسرے شہر کے اندر بغیر کسی محرم کے سفر اور روانہ نہ کرو۔ بازار میں بھی جانا ہو تو محرم کے ساتھ، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، ان کے ساتھ ان کو روانہ کیا جائے، ان کو اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ تیسرے نمبر پر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہے تو دونوں کی اجازت ضروری ہے۔ لڑکی سے اجازت لی جائے گی عین نکاح کے وقت۔ اگر لڑکی منع کر دے کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں، میں اس نکاح پر راضی نہیں ہوں، مجھ سے زبردستی کی جا رہی ہے، تو یاد رکھنا شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اس لڑکی کو سمجھا تو سکتے ہو، ترغیب تو دے سکتے ہو، لیکن تم اس لڑکی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت نے اس کو رائٹ دیا ہے، شریعت نے اس کو حق دیا ہے۔ تم ہوتے کون ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس شخصیت اپنے لخت جگر سے اجازت طلب کرتی ہے۔ فاطمہ بی بی فاطمہ سے جب حضرت علی سے نکاح ہوتا ہے تو اس سے پہلے اجازت لی جاتی ہے کہ بیٹا تیرا نکاح ہو رہا ہے علی ابن ابی طالب سے، کیا تو اس پر راضی ہے؟ جب ہاں جواب آیا تب جا کر نکاح ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جو حقوق دیے ہیں اس کو سنے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، تب ہمیں پتا چلے گا کہ کس کے کیا حق ہے۔ تو اس انداز سے اگر تربیت ہوگی، جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے گا، تو پھر اس طرح کے دل خراش واقعات، اس طرح کی نحوستیں اور خاندانوں کے اندر، معاشرے اور ملک کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس طرح کے واقعات بالکل جنم نہیں لیں گے۔ یہ واقعات اس لیے پیش آتے ہیں کہ ہم ان کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے، ان کے دلوں کو اور ان کی محبت کو نہیں سمجھتے۔ اگر لڑکا لڑکی نابالغ ہے تو اس کا ولی، اس کا سرپرست، اس کے خاندان والے، چاہے ماں باپ سرپرست ہو، چاہے اس کے ماموں ہو، چاہے اس کے چچا ہو، یا کوئی اور اس کا ولی ہو، سرپرست ہو، نکاح کرا سکتا ہے۔ لیکن اگر لڑکا لڑکی بالغ ہے تو وہ دونوں اپنی رضامندی اور خوشی کا اظہار کرے، تب جا کر اس کا نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ شریعت کے اندر زبردستی بالکل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو باتیں اس واقعے کے پیچھے کہی گئی ہے، اصل واقعہ سنانا مقصود نہیں تھا، جو باتیں اس کے پیچھے کہی گئی ہے اس کو دھیان میں رکھے، اس کو عملی طور پر اپنے خاندان کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر لائے، اور علماء سے تعلق قائم کر کے اگر کوئی معاملہ بگڑ بھی رہا ہو تو اس کو سیدھے راستے پر لانے کی، اس کو سلجھانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے واقعات سے ہماری حفاظت فرمائے، انسانیت سوز واقعات سے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حیوانیت سے گرے ہوئے واقعات سے ہماری حفاظت فرمائے، امت کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔